الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره المؤونة وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، پروگرام کے منتظم جناب مولوی عبدالحسیب صاحب کو میں نے صبح ہی بتلا دیا تھا کہ میری طبیعت خراب چل رہی ہے، کئی روز سے جاڑا بخار بھی آ رہا ہے اور گلا بالکل کام نہیں کر رہا ہے، شاید آپ کو آواز سے ہی محسوس ہو رہا ہو۔ میں اسی شرط کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں کہ جتنی دیر میں بآسانی بول سکوں گا انشاءاللہ بولوں گا۔ اب آپ حضرات توجہ فرما دیں، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں اسی کیفیت کے ساتھ میں ایسی کہلوا دے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور آپ کے لیے بھی مفید ہوں۔ آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت۔ ویسے تو کوئی انسان نہ تو بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکا ہے، لیکن سیرت کو اگر مختصر طریقے سے سمیٹا جائے تو سیرت کے 4 پہلو نکلتے ہیں: عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت۔ یہ 4 پہلو سیرت کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاملات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاقیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی معاشرت۔ ان 4 چیزوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کا نام ہے سیرت۔ عبادات کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ معاملات کے اندر ہمارا لینا دینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے۔ اخلاقیات میں ہمارا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہے، اپنا کیریکٹر، اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ اور معاشرت میں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتے ہیں، اس میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے،
ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، یہ معاشرت کے اندر آتا ہے. لیکن میں نے خاص طریقے سے ایک عنوان کو اختیار کیا ہے، ایک ایسا عنوان اختیار کیا ہے جو چاروں چیزوں کو شامل ہے. اس میں عبادات کا پہلو بھی ہے، معاملات کا پہلو بھی ہے، اخلاقیات کا پہلو بھی ہے، اور معاشرت کا پہلو بھی ہے. وہ ہے میرے دوستو نکاح. آج کل شادی بیاہ کا زمانہ چل رہا ہے، ہر گاؤں میں ڈھیر ساری شادیاں ہو رہی ہیں، اور شادیوں میں جو خرافات، جو رسومات اور دنیا کی جو فضولیات ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں اور ہمارے سامنے بھی ہیں. ایک عام ذہن بنا ہوا ہے کہ نکاح ایک دنیاوی معاملہ ہے، لہذا دنیاوی معاملے میں ہم کو چھوٹ ہے، جیسے چاہیں طے کریں، جیسے چاہیں معاملہ کریں، جیسے چاہیں اس کو ادا کریں. ہم اپنی ایک گائے بیچنے کے لیے یا بکری بیچنے کے لیے بازار میں گئے، ہمیں اختیار ہے جتنا چاہیں ریٹ میں بیچیں، جس کے ہاتھ بیچیں، جیسے چاہیں معاملہ طے کریں. تو عام طریقے سے ہمارے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لہذا اس کو ہم جیسے چاہیں کریں، مرضی کے مطابق کریں، ہماری کوئی پکڑ نہیں. میرے دوستو، میرے بھائیوں، نکاح ایک صرف معاملہ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اور اہم عبادت ہے. علامہ حفصی کی رحمت اللہ علیہ نے رد المحتار کے اندر لکھا ہے کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہوتا ہے اور دنیا میں ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وَتَسْتَمِرُ إِلَى الْجَنَّةِ، اس کا سلسلہ جنت تک چالو رہے گا. دنیا کی جتنی عبادات ہیں دنیا میں شروع ہے، دنیا میں ختم ہے. نماز آپ پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، جب آپ کی روح نکل جائے گی، آپ پہ انتقال ہو جائے گا، جنت میں جا کر کے آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے. روزہ آپ پر دنیا میں فرض ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد میں. معاشرے میں ایک مسئلہ مشہور ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو چہرہ دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا ہے. یہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو نکاح چہرہ دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ختم ہو گیا ہے. یہ مسئلہ درست نہیں ہے. نکاح ختم نہیں ہوا ہے بلکہ نکاح اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہے کہ اب اگر شوہر طلاق دینا چاہے تو طلاق نہیں دے سکتا ہے، نکاح پر مہر لگ گئی. شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. وہ عورت جو پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ میں رہی ہے، رات دن جس کے شوہر کے ساتھ میں گزرے ہیں، اب جب شوہر کا انتقال ہو گیا، مرنے کے وقت میں اس کو چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے. کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا. نکاح ختم نہیں ہوا ہے. اسی نکاح کے ساتھ میں اللہ جنت کے اندر دونوں میاں بیوی کو رکھے گا. اگر دونوں جنتی ہیں، اسی نکاح کے ساتھ میں اللہ جنت میں داخلہ فرمائے گا. الگ سے نکاح نہیں ہوگا. ہاں، مزید نکاح ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ جنت میں نکاح فرمائے گا. تو نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہوتا ہے، دنیا میں ختم نہیں ہوتا ہے. وَتَسْتَمِرُ إِلَى الْجَنَّةِ، بلکہ اس کا سلسلہ جنت کے اندر بھی چالو ہے. تو یہ بات جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ نکاح ایک صرف دنیاوی معاملہ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت ہے. اور یاد رکھیے، نکاح سنت نبی خالی نہیں بلکہ سنت انبیاء. دو نبیوں کو چھوڑ کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام،
ان دو پیغمبروں کو چھوڑ کر کے تقریباً جتنے انبیاء علیہم دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر ایک نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ جو فرمان ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، آپ نے خصوصیت کے ساتھ میں اپنی طرف نسبت اس لیے فرمائی تاکہ لوگ اس کے اندر بگاڑ پیدا نہ کریں۔ تو نکاح سنت انبیاء ہے، نکاح ایک عبادت ہے، لیکن میرے دوستو افسوس ہے اس عبادت کو، اس سنت نبی کو، سنت انبیاء کو آج جس طریقے سے معاشرے میں ادا کیا جا رہا ہے بہت افسوس کے قابل ہے۔ بہت ساری جگہوں پر نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے، جانے جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے نکاح نہیں دنیا کی خرافات ہو رہی ہے۔ نکاح کے موقع پر جب کارڈ آتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے نکاح مسنون، عقد مسنون، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے، نکاح ایک سنت ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سنتوں کا ہم خون کرتے ہیں، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سنتوں کو ہم پامال کرتے ہیں، اور اس میں جو گڑبڑی ہو رہی ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی۔ یہ جو نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو جن بندھنوں کے اندر ہم نے باندھ دیا ہے، اس میں قصوروار صرف لڑکے والے نہیں ہیں بلکہ اس میں قصوروار لڑکی والے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بڑی عجیب بات ہے، قصوروار تو لڑکے والے ہیں، لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، اتنی بڑی بارات لے کے آئیں گے، ناشتے میں یہ چاہیے، کھانے میں چاہیے، لڑکی والے کیسے قصوروار ہیں؟ سنیے، سب سے پہلے ظالم لڑکی والے، سب سے پہلے مجرم لڑکی والے ہیں۔ جب آپ اپنی لڑکی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے مطالبہ آپ کا ہوتا ہے، آپ تلاش کرتے ہیں کوئی بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے، کوئی بہت بڑی نوکری والا ہونا چاہیے، بہت بڑا کاروبار والا ہونا چاہیے، عمدہ مکان ہونا چاہیے۔ ایک طرف ایک دیندار لڑکا ہے، سادہ طبیعت کا لڑکا ہے، اس کے پاس پلے زیادہ نہیں ہے، آپ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک دنیا دار لڑکا ہے جس کے پاس اعلیٰ ڈگری ہے، بہترین تعلیم ہے، کوئی اچھی نوکری کر رہا ہے، کسی اچھی پوسٹ کے اوپر ہے، اس کے پاس زمین ہے، مکان ہے، آپ لڑکی کا رشتہ وہاں کریں گے، دیندار کو ٹھکرا دیں گے۔ یہ جو آپ نے لڑکی کے لیے معیار متعین کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی سکون میں رہے، اچھی کھاتی پیتی رہے۔ یاد رکھیے سکون دینے کی ذمہ داری اور کھلانے پلانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں، نہ اس کے شوہر کی، یہ اللہ کی ذمہ داری۔ آپ بہت بڑے گھرانے میں لڑکی کا رشتہ کر دیجئے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، بہترین ڈگری ہولڈر ہو، اس کے پاس بہترین نوکری بھی ہو، آپ لڑکی کا رشتہ کر دیجئے، لیکن اگر اللہ نے سکون نہیں لکھا ہے اس کے مقدر میں، وہاں جا کر کے لڑکی کی زندگی عذاب بن جائے گا۔ اور ایک معمولی سا انسان ہے، غریب سا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کر دیا، لڑکی وہاں جائے گی تو یہ کہے گی کہ میں نے سنا تھا کہ جنت مرنے کے بعد ملے گی، لیکن مجھے دنیا کے اندر جنت مل گئی، مجھے دنیا میں جنت مل گئی ہے۔ یہ معیار آپ نہ طے کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ پیش کر دیا۔ آپ کی سب سے چہیتی بیٹی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مدینہ منورہ کے اشراف، بڑے بڑے مالدار، ان لوگوں کے یہاں سے پیغام آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے۔ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کی شادی کی پیشکش کی، آپ نے منع فرما دیا کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے مشورے پر اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اور کس حال میں پہنچے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صرف لنگی پہن کے پہنچے ہیں۔
اوپر جسم پہ کوئی چادر نہیں تھی، خالی لنگی پہنے ہوئے ہیں، اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے اور بڑی شرمیلی نگاہوں سے آنکھ جھکا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی تیرے جسم پر تو کپڑا بھی پورا نہیں ہے، تو میری لڑکی کو کیا پہنائے گا؟ علی تو اتنا غریب ہے کہ تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو میری لڑکی کو کیا کھلائے گا؟ تیرے پاس صحیح طریقے سے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، میری لڑکی کو کہاں لے جا کے رکھے گا؟ اللہ کے نبی نے سوال نہیں کیا، دیکھا علی دیندار ہے، دین والا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کیا جائے، چنانچہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کیا۔ دنیا نہیں دیکھی، دولت نہیں دیکھی، مالداری نہیں دیکھی، اللہ نے فاطمہ کے مقدر میں سکون لکھا تھا، علی کے ساتھ میں اللہ نے عطا کیا۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت مرتبہ آپ نے نام سنا ہوگا، اکثر حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا رہتا ہے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں۔ ان کی بیٹی تھی، اس وقت کے زمانے کی بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، حافظ قرآن بھی تھی، حافظ حدیث بھی تھی، بہت بڑی عالم تھی۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ عبد الملک، اس نے اپنے بیٹے، اپنے ولی عہد کے لیے پیغام بھجوایا، ولید ابن عبد الملک کے لیے، یعنی آگے چل کر کے اسے خلیفہ بننا تھا، بادشاہ بننا تھا، لیکن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے رشتے کا انکار کر دیا۔ بادشاہ اپنے وقت کا خلیفہ اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، سعید ابن مسیب منع کرتے کہ نہیں، میں تیرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا۔ خلیفہ چڑ گیا، غصے میں آ گیا، اس نے سخت سردی کے اندر حضرت سعید ابن مسیب کے 100 کوڑے لگوائے، لیکن حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تیار نہیں ہوئے۔ بڑی سختیاں تھی، آپ سختیاں برداشت کرتے رہے، لیکن بیٹی کا ہاتھ دینے کے لیے، بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک ان کا شاگرد تھا، بہت معمولی سا انسان، ابو بیدار، وہ اکثر حضرت سعید ابن مسیب کی محفل میں آتا اور بیٹھتا تھا، بہت خلاش غریب قسم کا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ کئی دنوں کے بعد، غیر حاضر رہنے کے بعد آیا، حضرت سعید ابن مسیب نے پوچھا اتنے دن کہاں تھے؟ تم اتنے دن غیر حاضر رہے، ہماری مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ کہ حضرت کیا بتاؤں، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اسی کی تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے اور مجھے صدمہ تھا، اس لیے میں آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تم میرے شاگرد ہو، میرے پاس آتے ہو، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، مجھے بتلاتے، میں بھی تجہیز و تکفین میں شامل ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بات ہوتی رہی، جب وہ اٹھنے لگے ابو بیدار، تو پوچھا بھائی دوسرے رشتے کی کیا تیاری ہے، دوسری شادی کہیں کرنا ہے؟ کہا حضرت آپ تو جانتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چند درہم میرے پاس ہے، بھلا کون میرے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دے گا؟ حضرت سعید نے کہا سنو، بیٹھو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ میں ایک ادنا سا معمولی آدمی، ایک ادنا سا طالب علم ہے، جس کے پاس چند درہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خلاش قسم کا آدمی ہے، وہی مجلس کے اندر نکاح پڑھا دیا۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، اے اللہ اس خوشی کا اظہار میں کروں تو کیسے کروں؟ گھر پہ گیا، ماں کو بتلایا، امی جان سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ ماں نے کہا باولا ہو گیا ہے، یہ باولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ خلیفہ عبد الملک اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، سعید ابن مسیب نے وہاں نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، اور تو دو کوڑی کا انسان، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر دیں گے؟ کہا نہیں ماں بات تو مانیے، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ ماں بات نہیں مان رہی ہے۔ ابو بیدار خود فرماتے ہیں کہ میں اس دن روزے سے تھا، افطار کا وقت ہوا، میں افطار کا کچھ انتظام لے کر کے بیٹھا ہوا تھا، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے پوچھا کون؟ کہا سعید۔
تو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ جانے کون سعید ہے، اس لیے کہ سعید ابن مسیب 40 سال میں ان کی خدمت میں رہا، ان کو دیکھا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے مسجد میں، مسجد سے اپنے گھر، اس کے علاوہ تیسری جگہ پر کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ تو ابو وداع فرماتے ہیں کہ میرا ذہن بھی نہیں گیا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو حضرت سعید ابن مسیب کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا حضرت آپ نے یہ زحمت کیسے کر لی، آپ حکم فرما دیتے ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ کہا اصل میں ابو وداع میں نے سوچا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور میری بیٹی تمہاری بیوی بن چکی ہے، اب تم رات میں تنہا رہو یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، میں نے سوچا تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچا دی جائے، چنانچہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا ہوں۔ ابو وداع نے حضرت سعید ابن مسیب نے بیٹی کا ہاتھ پکڑایا اور چلے گئے۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، ایک پیغام ہے امت کے لیے، کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ خلیفہ عبد الملک اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ رہا ہے، اپنی بہو بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے، دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، دنیا کی حکومت اس کے پاس ہے، اس کا بیٹا آگے ولی عہد ہے، اس کا بیٹا آگے بن کر کے خلیفہ بننے والا ہے، بعد میں خلیفہ بنا ولید، اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، دنیا نہیں دیکھی، ایک ادنا سا طالب علم، ایک معمولی سا انسان، لیکن دیندار تھا وہ دنیا دار نہیں تھا، اس کے پاس دنیا تو نہیں تھی لیکن وہ دین والا تھا۔ سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کے نکاح اس کے ساتھ میں کر دیا۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، یہ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے پیغام ہے، جب لڑکی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلو تو بہت زیادہ ڈگریاں مت دیکھو، بہت زیادہ مالداری مت دیکھو، بہت زیادہ دنیا مت دیکھو، رازق آپ نہیں ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ آپ چاہیں کہ اگر ہم بیٹی کا بہت بڑے گھرانے میں رشتہ کر دیں ہماری بیٹی خوش رہے گی، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے کتنی ایسی بیٹیوں کو دیکھا ہے، کتنی ایسی بہنوں کو دیکھا ہے جن کے بہت اعلیٰ گھرانے میں نکاح ہوئے، لیکن نکاح ہو کر کے جب اپنے سسرال پہنچے تو وہاں ان کی زندگی عذاب بن گئی۔ اس لیے میرے دوستو دیندار لڑکا تلاش کرو۔ پہلی غلطی ہماری یہاں پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے گویا کہ ظالم اور سب سے پہلے معاشرے کو بگاڑنے والے لڑکی والے۔ جب آپ نے ڈگری ہولڈر تلاش کیا، آپ نے نوکری والا تلاش کیا، آپ نے بڑی زمین والا تلاش کیا، تو پھر لڑکے کے والوں کی طرف سے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے لڑکے کو اتنا پڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنی بڑی جاب دلائی، اب ہمیں 4 ویلر سے نیچے نہیں چاہیے۔ لڑکے مطالبات کرتے ہیں، حالانکہ سراسر غلط ہے، کسی بھی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ آپ عقلی طور پر سوچیں، آپ خود سوچیں، آپ بہو لے کر کے آ رہے ہیں، اپنے لڑکے کا گھر آباد کر رہے ہیں، گھر آپ بسا رہے ہیں، اگر آپ اپنا گھر بنائیں تو کہیں اینٹیں اور پتھر اور سیمنٹ اور مورک کہیں کرائے پر یا کہیں پر مانگ کر کے لائیں گے؟ گھر آپ کو اپنا آباد کرنا ہے، گھر لڑکے کا آپ کو بسانا ہے، آپ بیٹی کے گھر والوں سے مطالبات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی لڑکی دے رہا ہے، ایک انسان اپنی لخت جگر دے رہا ہے، اس سے بڑا جہیز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا، میں نے بچپن کے اندر بہت دیکھا ہے، ٹرک وغیرہ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دلہن ہی جہیز ہے۔ عام طریقے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے دلہن ہی جہیز ہے۔ تو بچپن میں اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا کہ دلہن ہی جہیز کیسے ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی دے دی گویا کہ اس نے سارا جہیز دے دیا، جب گھر میں دلہن آ گئی تو سارا جہیز آ گیا، دلہن ہی جہیز ہے، اب کسی اور جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، اس جہیز کی لعنت کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ بہت تنگ نظری کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح ایک مشکل، جو ایک آسان عبادت تھی، بہت مشکل ترین بنتی جا رہی ہے، اور اتنی مشکل ترین بنتی جا رہی ہے کہ جہیز کے مطالبات کی بنیاد پر نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ ہو جا رہی ہیں، گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی پیغام نہیں آ رہا۔ اس جہیز کے مطالبات کی بنیاد پر نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہماری اولاد اپنا منہ کالا کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔
لڑکے منہ کالا کر رہے ہیں، لڑکیاں منہ کالا کروا رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو گناہ اولاد سے سرزد ہو رہے ہیں، ان سارے گناہوں کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو جہیز کی ڈیمانڈیں رکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو قوت بازو دیا ہے، آپ کو اپنا گھر بسانا ہے، آپ اپنی بازو کی قوت سے کمائیے، اپنا گھر بسائیے۔ آپ لڑکی والوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، ایک طریقے سے فقیری کر رہے ہیں آپ کہ صاحب ہمارے گھر میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج نہیں ہے، آپ فریج دے دیجئے، ہمارے گھر میں لیٹنے کے لیے ڈبل بیڈ نہیں ہے، اور ڈبل بیڈ دے دیجئے، ہمارے پاس چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے، آپ گاڑی دے دیجئے۔ یہ کیسے مطالبات ہیں؟ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، مرد کسی سے مطالبہ نہیں کرتا، فقیری نہیں کرتا ہے۔ ایک شاعر بڑے عجیب انداز میں کہتا ہے کہ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے ہم لوگ خیرات مانگ رہے ہیں، آپ خیراتی بھائی نہ بنے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو قوت بازو عطا فرمائی ہے، آپ کمائیے، اپنی محنت کی کمائیے اور اس کے ذریعے اپنا گھر بسائیے۔ آپ شادی سے پہلے جو جہیز کے سامان ہے وہ لا کر کے خرید کے رکھیے، آپ کی بیوی آئے تو آپ کا گھر پورا پہلے سے آباد ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اس جہیز کے مطالبات کو معاشرے سے ختم نہیں کیا اور یہ جہیز کے مطالبات ایسے ہوتے رہے تو آگے آنے والا وقت بہت خطرناک ہے، آگے آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ لڑکیوں کی عمریں اتنی ہو جائیں گی کہ وہ شادی کے قابل نہیں رہیں گی، لڑکوں کی عمریں اتنی ہو جائیں گی گھر بسانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں کچھ غنیمت ہے، مطالبات تو ہو رہے ہیں لیکن شادیاں 30-35 سال میں ہو جاتی ہیں۔ پڑوسی ملک میں جا کے دیکھیے، ہمارے جو پڑوس کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اتنی بری صورتحال ہو چکی ہے، لڑکیوں کی عمریں 55 سال 60 سال 65 سال ہو رہی ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہو پائی۔ میں 2018 میں حج کے لیے گیا تھا، کچھ لوگ وہاں کے مل گئے، باتیں ہونے لگی تو سب سے پہلے چونکہ انسان کے جب دل پہ گزرتی ہے، جس کی بیٹی گھر میں جوان بیٹھی ہوتی ہے، اس کا دل جس طریقے سے آہیں بھرتا ہے، وہ جب بات کرے گا وہ آہ نکلے گی۔ جس کی بہن گھر پہ جوان بیٹھی ہے، جب وہ بات کرے گا تو اس کے دل سے آہ نکلے گی۔ باتیں ہونے لگی، ایک صاحب ہمارے ساتھ میں تھے، کہنے لگے آپ کیا ہندوستان میں کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک الحمدللہ۔ کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ہم نے کہا وقت پہ ہو جاتی ہیں، بعض ہوتا لیٹ بھی ہو جاتی ہیں تھوڑی۔ کہ بھائی ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے۔ ہم نے کہا خیریت تو ہے، آپ کا ملک تو مسلمانوں کا ہے، سارے مسلمان ہیں۔ کہا خیریت ہی نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں، خیریت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہ ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، لڑکے والوں کے اتنے مطالبات بڑھ گئے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ وہ خود کہنے لگے ہماری 6 بیٹیاں، ہماری 6 بہنیں ہیں اور 6 کی 6 ڈاکٹر ہیں، 6 بہنیں ہیں 6 ڈاکٹر ہیں۔ بڑی بہن کی عمر 65 سال ہو چکی ہے، ابھی تک نکاح نہیں ہوا۔ یہ صورتحال کیوں پیش آئی؟ جہیز کے مطالبات کی بنیاد پر۔ ہم نے جو نکاح کو، شادی کو ایک آسان عبادت تھی، اس کو ہم نے جہیز کے بندھنوں میں باندھ دیا ہے، نکاح کو مشکل کر دیا ہے، اس لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر ان رسومات کو ہم نے دور نہیں کیا، ان خرافات کو ہم نے دور نہیں کیا، یاد رکھیے ہمارا معاشرہ بھی اسی طریقے سے تباہ ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جن لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں ان کے ماں باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے جب وہ رشتے کی تلاش کرتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے مطالبات آتے ہیں، وہ اپنا کلیجہ تھام کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، وہ چپ کے تنہائی میں روتے ہیں اللہ کے سامنے، اے اللہ میں خودکشی کر لوں، کیا کروں؟ اس لڑکی کے ہاتھ پیلے کرنا ہے، اس کی شادی کرنا ہے، میرے پاس ہے نہیں دینے کے لیے، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ لڑکی کا رشتہ کیسے کروں؟ میرے دوستوں اس بات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور ایک ظلم اس سے بڑھ کر کیا اور ہوتا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو کچھ پیسہ دیا ہے، آپ صاحب ثروت ہیں، آپ اپنی بیٹی کا جب نکاح کرتے ہیں
تو ایک ظلم یہ کرتے ہیں کہ جو جہیز کے نام پر آپ اس کو تحفہ دے رہے ہیں وہ سارا کا سارا گلی میں سجا دیا جاتا ہے، پورا گلی کے اندر سجا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر تحفے کے نام پر جہیز دے رہے ہیں اور اس گلی کے اندر جو سجا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہاں سے غریب لڑکیاں نہیں گزر رہی ہوں گی، یہاں سے غریب لڑکیوں کے ماں باپ نہیں گزر رہے ہوں گے؟ یقیناً گزرتے ہیں۔ جب وہ بچیاں جن کے ماں باپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کے ارمانوں کا خون ہوتا ہے، وہ اپنے کلیجے کو تھام کے نکلتی ہے، اللہ میرے باپ کے پاس دیکھنے اتنا ہوتا تو آج ہماری بھی شادی ہو چکی ہوتی۔ جب غریب ماں باپ وہاں سے گزرتے ہیں ان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اے اللہ اگر میرے پاس اتنا ہوتا میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیتا۔ اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے اور آپ بیٹی کو تحفے کے نام پر دے رہے ہیں تو پہلے دے دیجئے، بعد میں دے دیجئے، چھپا کے دیجئے۔ یہ جو آپ نے تماشا بنا رکھا ہے روڈوں میں سجانے کا، دروازوں پہ سجانے کا، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، ورنہ یاد رکھو جن معصوم غریب بچیوں کے ارمانوں کا خون ہوا ہے اللہ کے سامنے تمہارا دامن پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی، اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے، آپ اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس لئے میرے بھائیو اگر تحفے کے نام پر آپ دے رہے ہیں تو چھپا کے دیجئے، پہلے پہنچا دیجئے، بعد میں پہنچا دیجئے، دینا ہے چھپا کے دیجئے، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکے والے طے کریں کہ ہمیں جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرنا ہے، جہیز نہیں لینا ہے، جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عجیب لفظ استعمال ہوتا ہے، جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور پسند آ جاتی ہے تو دو چار جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، جو ماں بہنیں ہوتی ہیں، وہی سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے لڑکے کا رشتہ فلاں جگہ سے آیا تھا، وہ یہ دے رہے تھے، فلاں جگہ سے آیا تھا وہ فلاں گاڑی دے رہے تھے، فلاں جگہ سے آیا تھا وہ فلاں گاڑی دے رہے تھے۔ یہ مطالبے کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے کہ وہاں سے آیا تھا تو فور ویلر مل رہی تھی لہذا آپ کو بھی فور ویلر ہی دینا ہے، وہاں سے رشتہ آیا تھا یہ مل رہا تھا، اتنا جہیز مل رہا تھا لہذا آپ کو اس سے بڑھ کر کے جہیز دینا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے دوستوں ایسے مطالبات کر کے لڑکی والوں کے دل کو چھلنی مت کیجئے، لڑکی والوں کے دلوں کو مت دکھائیے، اور لڑکے کے جو گھر والے ہیں وہ عام طریقے سے کہتے ہیں بھائی میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، جو کچھ دیں گے آپ اپنی لڑکی کو دیں گے۔ یہ مانگنے کا دوسرا ڈھنگ ہوتا ہے، نیا جال لائے پرانے شکاری، یہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو کٹوری بھی نہیں چاہیے، مجھے پانی پینے کا پیالہ بھی نہیں چاہیے، جو کچھ دیں گے آپ اپنی لڑکی کو دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ سب کچھ چاہیے، کچھ نہ چھوٹے، سب کچھ چاہیے، اللہ کی پانی پینے کا پیالہ بھی چاہیے۔ میرے دوستو میرے بھائیوں ایسے مطالبات مت کرو، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ کماؤ جمع کرو اپنا گھر بساؤ۔ اچھا صاحب جہیز کی ڈیمانڈیں ہو گئی، جہیز کے مطالبات ہو گئے، اب شرائط بڑھائے جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمارا خاندان گاؤں میں بہت بڑا ہے، ہم لوگ جب آئیں گے تو ہمارے کم سے کم 300-400 آدمی بنتے ہیں۔ اب بتاؤ آپ ہی بتاؤ کس کو منع کریں کس کو روکیں؟ لہذا اتنی بارات تو آئے گی، دولہے کی پوری فوج تیار کی جاتی ہے، دولہے کی پوری فوج تیار کی جاتی ہے۔ حالانکہ بارات کا لے جانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو چار آدمی چلے جائیں نکاح کے لیے نکاح ہو جائے گا، دو لفظ منوانا ہے، لڑکی سے کہلوانا ہے کہ ہاں میں راضی ہوں میں نے قبول کیا، لڑکے کو کہنا ہے میں نے قبول کیا۔ ان دو لفظوں کے لیے قبولوانے کے لیے، دو لفظ بلوانے کے لیے پوری فوج جا رہی ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں، گاڑیوں پہ گاڑیاں، گاڑیوں پہ گاڑیاں۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، نکاح جس کو اللہ کے نبی نے بہت آسان بنایا تھا، آپ نے گاڑیوں کی بھرمار لگا کر کے، آپ نے باراتیوں کی بھرمار لگا کر کے کتنا مشکل بنا دیا اسے۔ پھر اس سے مطالبات ہوتے ہیں کہ پہلا ناشتہ فلاں پیٹرول پمپ پہ دیا جائے گا، دوسرا ناشتہ فلاں اسپتال کے پاس دیا جائے گا، اور تیسرا ناشتہ میرج ہال میں دیا جائے گا، اور کھانے میں فلاں چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ان مطالبات نے ہمارے معاشرے کو کہاں تک پہنچا دیا ہے، شاید اس کی سنگینی کا اندازہ ابھی آپ کو نہیں، اس کی سنگینی کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ معاشرہ تباہی کی کگار میں پہنچ چکا ہے، معاشرہ تباہی کی آگ میں جل رہا ہے۔
اگر آپ نے اصلاح نہیں کی، یاد رکھو کل نکاح کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ ناجائز طریقوں کو تلاش کریں گے، جائز طریقوں کو چھوڑ دیں۔ بارات پہنچی، لڑکی والے اپنے نام و نمود کرنے کے لیے جانوروں والا کھانا کھلاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا، کہتے ہیں بڑا ماڈرن زمانہ ہے، بڑی ترقی کر لی۔ کیا ترقی کیا آپ نے؟ خاک ترقی کیا آپ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک کے جانور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی جانور بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے؟ کوئی جانور بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا ہے، سارے جانور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ انسان بیٹھ کے شرافت کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا، آپ نے کھڑے ہو کے کھانا کھلا دیا۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں لادی کرنا، چنی کے اندر لادی کر دی گئی ہے اور لادی میں سے جو آ رہا ہے ایک لقمہ یہاں سے اٹھاتا ہے، ایک لقمہ وہاں سے اٹھاتا ہے، ایک لقمہ یہاں سے اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں ترقی کی۔ کیا ترقی کیا آپ نے؟ انسان سے جانور بن گیا، جانوروں والا کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ مفسر سب ہے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا کھڑے ہو کر کے کھانا، اس میں کتنا کھانا برباد ہوتا ہے؟ دیکھیں انسان کو اللہ نے حریص پیدا کیا، لالچی، خلق الانسان ہلوعا، انسان لالچ قسم کا آدمی ہے۔ وہ پہنچا جہاں سے وہ لادی شروع ہو رہی ہے، جو چنی لگی ہوئی ہے، اس نے دیکھا یہاں پر کباب ہے، کباب اٹھایا، ڈھیر سارا بھر لیا۔ آگے پہنچا تو دیکھا آگے اس سے بہتر والا کھانا لگا ہوا ہے، شاندار بکرے کا قورمہ لگا ہوا ہے۔ ابھی جو کباب سے اس کا دل ہٹا کہ فوراً کباب کو اس کے اندر پھینک دے گا، قورمہ بھرے گا۔ اس کے آگے پہنچا، دیکھا بہترین گرما گرم بریانی رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کہے کہ یار یہ قورمہ بیکار ہے، گرما گرم بریانی کھاؤ، قورمہ پھینک دے گا۔ اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، پہلے پلیٹ بھر لیں گے اور اس کے آگے اگر اچھی ڈش مل جائے گی وہ ساری پلیٹ کوڑے دان میں اڑیل دیں گے، اٹھا کے کھا لیں گے جا کر کے۔ اتنا کھانا برباد ہوتا ہے، اتنا برباد ہوتا ہے، میرے دوستوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ انسانوں والی دعوت کیجئے، کھانا مت کھلائیے، کھانا کھلائیے انسانوں والا، جانوروں والا کھانا کھلائیے۔ بہت ساری رسومات ہیں، میں کہاں تک بیان کروں، میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ چند رسومات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کھانا چل رہا ہے، کھانے کے باہر ایک ٹیبل ڈال دی گئی، میز لے کر کے، قلم لے کر کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کا پیمنٹ وصول کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دعوت نہیں کی، ہوٹل کھولا ہے، آپ ہوٹل میں کھانا کھانے چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد میں آپ ہوٹل کے ریسپشن میں جب پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ میرج ہال بھی، یہ شادی کے دعوتیں بھی کسی ہوٹل سے کم نہیں ہیں۔ آپ یہاں کھانا کھائیے اور کھانا کھانے کے بعد میں آپ پیمنٹ کیجئے۔ علماء کرام موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی موجود ہو۔ میں پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ پیسہ لینا نیوتے کا حرام ہے، جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ آپ جب 10 روپے دے کر کے آتے ہو، اگلا آدمی باقاعدہ جب آپ کے یہاں کھانا کھانے آئے گا آپ کی لسٹ نکال کے دے گا، آپ کتنے دے کے گئے تھے۔ آپ اگر 10 دے کے گئے تھے 12 دے گا۔ یہ جو 12 روپے آپ کو دیے جا رہے ہیں اس کے بدلے میں یہ تعاون نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ لڑکی والوں کا تعاون ہے، لڑکے والوں کا تعاون ہے، تعاون تو وہ ہوتا ہے جو آپ خفیہ طریقے سے مٹھی کے اندر پکڑا دیجئے۔ یہاں تو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں گاؤں کے رہنے والے 500 روپے دے رہے ہیں اور آپ کے یہاں جو 400 روپے کر کے گیا ہے آپ بڑھا کے 100 روپے دے رہے ہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، کل قرض جر نفعا فهو حرام۔ یہ جو آپ نے 400 روپے دیے تھے اور اس امید کے ساتھ میں کہ جب یہ ہمارے یہاں آئے گا تو 450 دے گا یا 500 دیں گے، اور آپ بھی لے رہے ہیں کہ میں نے جو 400 روپے لیے تھے اب کچھ بڑھا کے میں دوں گا۔ یاد رکھیے کل قرض جر نفعا فهو حرام۔ جو قرض، جو ایسی چیز جس کے اندر اگر کوئی منفعت ہوتی ہے وہ حرام ہوتا ہے، ربا میں شامل ہوتا ہے، وہ سود ہوتا ہے۔ گویا کہ شادی بیاہ کے موقع پر نیوتے کے نام پر آپ سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں اور سود لے رہے ہیں۔ اس طریقے سے نیوتا کرنا، نیوتے کی رسم کرنا میرے دوستو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ شادی ہو رہی،
یہ پیمنٹ چل رہا ہوٹل کا، نکاح ہوگا، نکاح جو سنت ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سنتوں کا آپ نے خون کیا۔ اس کے بعد ایک اور رسم ہوتی ہے، بہت ساری رسومات ہیں، ایک رسم کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے گلا کہانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری طرف بولتے ہیں سلامی، اور آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ لڑکا جاتا ہے سسرال کلیوہ، طوفان بدتمیزی لے کر لڑکا جائے گا اور لڑکے کے ساتھ میں 2-4 لفنگے بھی جائیں گے۔ وہ تیار کرتا ہے ایسے لڑکوں کو ساتھ میں لے جائے گا جو بڑے لفنگے ٹائپ کے ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھ ہم تو کچھ نہیں بولیں گے لیکن سارا اسٹیج تجھے سنبھالنا ہے۔ چارپائی جو پڑی ہوگی اور جو لڑکیاں آئیں گی بنسور کر کے، اگر کوئی شرارت کرے، کوئی عیب کرے تو ساری بات تجھے سنبھالنا ہے۔ وہ لفنگے بھی جاتے ہیں، لڑکا بھی جاتا ہے سلامی کے لیے یا کلیوہ کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ صاحب کو چارپائی کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، دامن پھیلا کر کے، کوئی 100 روپے، کوئی 200 روپے، کوئی 500 روپے، اور سب بے پردہ لڑکیاں سالیاں، ایسا ہنسی مذاق، ایسا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ میرے دوستوں کیا اسلام میں یہی ہے؟ اپنی ماں بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو آپ کی لفنگوں کے سامنے پیش کریں؟ چلیے تو آپ کے گھر کا داماد ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ یہاں پر عورتیں بہانہ کرتی ہیں، ارے بہت ساری عورتیں آئی ہوئی ہیں، داماد کو دیکھتے ہیں کبھی پہچان لیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، داماد کل بھی تو آئے گا، داماد بار بار آئے گا، آج نہیں پہچانو گے کل پہچان لینا، تمہاری خاص رشتاری ہے، کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہو جائے گی، پہچان لو گی۔ کیا کلیوہ میں آئے گا تبھی آپ پہچان پاؤ گی؟ اس سے پہلے نہیں پہچان پاؤ گی، یا اس کے بعد آپ کو نہیں پہچان پاؤ گی؟ یاد رکھو یہ جو طوفان بدتمیزی کلیوہ کے نام پر ہوتا ہے، یہ جو سلامی کے نام پر ہوتا ہے، اور جو دامن پھیلا کر کے داماد صاحب بیٹھتے ہیں اور اس میں جو رقم ڈالی جاتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو بھیک ڈالی جاتی ہے، کیسے آپ کی غیرت گوارا کر لیتی ہے کہ آپ دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں؟ اور کیسے ہیں دلہن کے گھر والے جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو ان لفنگوں کے سامنے بیچتے ہیں؟ آپ کی ایمانی غیرت مر جاتی ہے؟ آپ کو ذرہ برابر شرم نہیں آتی؟ آپ لڑکیوں کو سجا کر کے، اپنی بیٹیوں بہنوں کو سجا کر کے جاؤ دولہے صاحب کی سلامی کر کے آؤ، ان کو مٹھائی کھلا کے آؤ۔ لڑکیاں جاتی ہیں رسگلہ لے کر کے، مٹھائی لے کر کے، پورا کھانا ہے، کاٹنا مت، پورا کھانا ہے۔ کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ داماد گھر کا سالیوں کے لیے محرم ہوتا ہے، یہاں تو غیر محرم ساری لڑکیاں آ رہی ہیں۔ کیسے آپ کی مردان کی گوارا کرتی ہے؟ کیسے آپ کی دینداری گوارا کرتی ہے؟ یہ سارا طوفان بدتمیزی آپ کے گھر کے اندر ہوتا ہے اور آپ اس کو برداشت کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے آپ کو کم سے کم باغیرت مسلمان بناؤ، بے غیرت مسلمان مت بناؤ۔ یہ جو نکاح کی رسومات ہمارے اندر ہو رہی ہیں، ان نکاح کی رسومات کو ختم کرو۔ میں نے تو چند رسومات بیان کی ہیں، ارادہ بہت کچھ تھا لیکن گلا بالکل کام نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز بار بار لرز رہی ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے رسومات گنائی ہیں اور جن رسومات کو آپ جانتے ہیں، جن رسومات کو آپ کر رہے ہیں، نکاح سے وہ سارے رسومات ختم کیجئے۔ اور ایک عجیب بات ہے، جو شادی بیاہ طے ہوگی اس وقت میں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ شادی بیاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، ہمیں سنت کے مطابق شادی کرنا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، جو خاندان کی سب سے پرانی بڑھیا ہوتی ہے، شیطان کی بڑھیا، سب سے پرانی بڑھیا، اس کو بلایا جاتا ہے کہ بتاؤ ہمارے خاندان میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے شیطانی پٹارا پورا کھولتی ہے، ہمارے یہاں شادی سے پہلے یہ ہوتا ہے، یہ مہندی لگتی ہے، یہ گلگلے بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ وہ جو بڑھیا شیطان کی بڑھیا اپنا پٹارا کھول کے بیٹھی ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی سنتیں کیا ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان تمام لوگوں کو قیامت میں جواب نہیں دینا پڑے گا، اللہ کے نبی کو جواب دینا پڑے گا۔ ان تمام لوگوں کا سامنا نہیں ہوگا جن کو راضی کرتے ہو اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہو، جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑتے ہو، کل اسی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں کیا جواب دو؟
وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے میرے دوستوں، نکاح جو ایک آسان عبادت ہے، اور آسان عبادت کو آسان طریقے سے ادا کریں گے تبھی اس میں برکت ہے۔ آسان عبادت کو آسان طریقے سے ادا کیجئے، ان رسومات سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، صاف کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ارادہ اتنا بالکل نہیں تھا، آپ لوگوں نے توجہ کی اور الحمدللہ کافی دیر تک بات چیت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل